کتاب مقدس کی 33 کتاب میکا کا پہلا باب۔ سامریہ اور یروشلم کی بابت خداوند کا کلام جو شاہان یہودا یوتام و آخز و حزقیہ کے ایام میں میکا مورشتی پر رویا میں نازل ہوا۔ اے سب لوگوں سنو، اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ، اور خداوند خدا، ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے، کیونکہ دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہو کر زمین کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا، اور پہاڑ اس کے نیچے پگھل جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی، جیسے موم آگ سے پگھل جاتا اور پانی کراڑے پر سے بہہ جاتا ہے۔ یہ سب یعقوب کی خطا اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا کیا ہے؟ کیا سامریہ نہیں؟ اور یہودا کے اونچے مقام کیا ہیں؟ کیا یروشلم نہیں؟ اس لیے میں سامریہ کو کھیت کے تودے کی مانند اور تاکستان لگانے کی جگہ کی مانند بناؤں گا، اور میں اس کے پتھروں کو وادی میں ڈھلکاؤں گا اور اس کی بنیاد اکھاڑ دوں گا، اور اس کی سب کھودی ہوئی مورتیں چور چور کی جائیں گی، اور جو کچھ اس نے اجرت میں پایا آگ سے جلایا جائے گا، اور میں اس کے سب بتوں کو توڑ ڈالوں گا، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کسبی کی اجرت سے پیدا کیا ہے، اور وہ پھر کسبی کی اجرت ہو جائے گا۔ اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا، میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا، میں گیدڑوں کی طرح چلاؤں گا اور شتر مرغوں کی مانند غم کروں گا، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ وہ یہودا تک بھی آیا، وہ میرے لوگوں کے پھاٹک تک بلکہ یروشلم تک پہنچا۔ جات میں اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوحہ نہ کرو، بیت افرا میں خاک پر لوٹو۔ اے سفیر کی رہنے والی، تو برہنہ اور رسوا ہو کر چلی جا، زانان کے رہنے والی نکل نہیں سکتی۔ بیت ایزل کے ماتم کے باعث اس کی پناہ گاہ تم سے لے لی جائے گی۔ مارود کی رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہیں، کیونکہ خداوند کی طرف سے بلا نازل ہوئی جو یروشلم کے پھاٹک تک پہنچی۔ اے لکیس کے رہنے والی، بات پا گھوڑوں کو رتھ میں جوت، تو بنت صیون کے گناہ کا آغاز ہوئی، کیونکہ اسرائیل کی خطائیں بھی تجھ میں پائی گئیں۔ اس لیے تو مورست جات کو طلاق دے گی۔ اکزیب کے گھرانے اسرائیل کے بادشاہوں سے دغا بازی کریں گے۔ اے مریسا کے رہنے والی، تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا۔ اسرائیل کی شوکت ادلام میں آئے گی۔ اپنے پیارے بچوں کے لیے سر منڈا کر چندلی ہو جا، گدھ کی مانند اپنے چندلا پن کو زیادہ کر، کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے۔ میکا 2 باب۔ ان پر افسوس جو بد کرداری کے منصوبے باندھتے اور بستر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں ایجاد کرتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کا اختیار ہے۔ وہ لالچ سے کھیتوں کو ضبط کرتے اور گھروں کو چھین لیتے ہیں، اور یوں آدمی اور اس کے گھر پر، ہاں مرد اور اس کی میراث پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس گھرانے پر آفت لانے کی تدبیر کرتا ہوں،
جس سے تم اپنی گردن نہ بچا سکو گے اور گردن کشی سے نہ چلو گے، کیونکہ یہ برا وقت ہوگا۔ اس وقت کوئی تم پر یہ مثل لائے گا اور پردرد نوحہ سے ماتم کرے گا اور کہے گا، ہم بالکل غارت ہوئے۔ اس نے میرے لوگوں کا بکھرا بدل ڈالا، اس نے کیسے اس کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اس نے ہمارے کھیت باغیوں کو بانٹ دیے، اس لیے تم میں سے کوئی نہ بچے گا جو خداوند کی جماعت میں پیمائش کی رسی ڈالے۔ بکواسی کہتے ہیں، بکواس نہ کرو، ان باتوں کی بابت بکواس نہ کرو، ایسے لوگوں سے رسوائی جدا نہ ہوگی۔ اے بنی یعقوب، کیا یہ کہا جائے گا کہ خداوند کی روح قاصر ہو گئی؟ کیا اس کے یہی کام ہیں؟ کیا میری باتیں راست رو کے لیے مفید نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے۔ تم صلح پسندوں بے فکر راغیروں کی چادر اتار لیتے ہو۔ تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج و مہلک ناپاکی کے سبب سے کہ تمہاری آرامگاہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ اور بطالت کا پیرو کہے کہ میں شراب و نشے کی باتیں کروں گا، تو وہی ان لوگوں کا نبی ہوگا۔ اے یعقوب، میں یقیناً تیرے پاس لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیے کو جمع کروں گا۔ میں ان کو بصرہ کی بھیڑوں اور چراگاہ کے گلوں کی مانند اکٹھا کروں گا، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا۔ توڑنے والا ان کے آگے آگے گیا ہے، وہ توڑتے ہوئے پھاٹک تک چلے گئے اور اس میں سے گزر گئے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے گیا، یعنی خداوند ان کا پیشوا۔ میکا 3 باب۔ اور میں نے کہا، اے یعقوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں، سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو، اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔ گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں۔ تب وہ خداوند کو پکاریں گے، پر وہ ان کی نہ سنے گا۔ ہاں، وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا، کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں۔ ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا۔ تب غیب بین پشیمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ خداوند کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا۔ لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ اے بنی یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو۔ تم جو سیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے نبی روپیہ لے کر فلگیری کرتے ہیں۔
تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ بس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اس لیے صیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ میکا 4 باب۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسویں بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے، کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم ابدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوطنوں کو زور آور قوم بناؤں گا، اور خداوند کو صیون پر اب سے ابدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ اے گلے کی دیدگاہ، اے بنت صیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے، قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ اب تو کیوں چلاتی ہے، گویا درد زے میں مبتلا ہے؟ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاح کار نیست ہو گیا؟ اے بنت صیون، زچے کی ماں نے تکلیف اٹھا اور درد زے میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی، وہاں تو رہائی پائے گی، اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں صیون ناپاک ہو، اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا۔ اے بنت صیون، اٹھ اور پامال کر، کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا، اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی۔ میکا 5 باب۔ اے بنت افواج، اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں، لیکن اے بنت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد زے سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے
اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ جب اسور ہمارے ملک میں آئے گا اور ہمارے قصروں میں قدم رکھے گا، تو ہم اس کے خلاف 7 چرواہے اور 8 سرگرو برپا کریں گے، اور وہ اسور کے ملک کو اور نمرود کی سرزمین کے مدخلوں کو تلوار سے ویران کریں گے۔ اور جب اسور ہمارے ملک میں آ کر ہماری حدود کو پامال کرے گا تو وہ ہم کو رہائی بخشے گا۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی امتوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش، جو نہ انسان کا انتظار کرتی ہے اور نہ بنی آدم کے لیے ٹھہرتی ہے۔ اور یعقوب کا بقیہ بہت سی قوموں اور امتوں میں ایسا ہوگا جیسے شیر ببر جنگل کے جانوروں میں، اور جوان شیر بھیڑوں کے گلے میں۔ جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پامال کرتا اور پھاڑتا ہے، اور کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں پر اٹھے اور تیرے سب مخالف نیست ہو جائیں۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس روز میں تیرے گھوڑوں کو جو تیرے درمیان ہیں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے رتھوں کو نیست کروں گا، اور تیرے ملک کے شہروں کو برباد اور تیرے سب قلعوں کو مسمار کروں گا، اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا، اور تجھ میں فلگیر نہ رہیں گے، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا، اور میں تیری یسیرتوں کو تیرے درمیان سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور تیرے شہروں کو تباہ کروں گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں اپنا قہر و غضب نازل کروں گا۔ میکا 6 باب۔ اب خداوند کا فرمان سن، اٹھ پہاڑوں کے سامنے مباحثہ کر، اور سب ٹیلے تیری آواز سنیں۔ اے پہاڑوں اور اے زمین کے محکم بنیادوں، خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اسرائیل پر حجت ثابت کرے گا۔ اے میرے لوگو، میں نے تم سے کیا کیا ہے، اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے، مجھ پر ثابت کرو، کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا۔ اے میرے لوگو، یاد کرو کہ شاہ موآب بلق نے کیا مشورت کی، اور بلحان بن بہور نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں، اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے، اور اپنے خدا کے حضور فروختنی سے چلے۔ خداوند کی آواز شہر کو پکارتی ہے، اور دانشمند اس کے نام کا لحاظ رکھتا ہے۔ آسا اور اس کے مقرر کرنے والے کی سنو۔ کیا شریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے خزانے اور ناقص و نفرتی پیمانے نہیں ہیں؟ کیا وہ دغا کی ترازو اور جوئے باٹوں کا تھیلا رکھتا ہوا بے گناہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہاں کے دولت مند ظلم سے پر ہیں،
اور اس کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کے منہ میں دغاباز زبان ہے۔ اس لیے میں تجھ سے مہلک زخم لگاؤں گا، اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب سے تجھ کو ویران کر ڈالوں گا۔ تو کھائے گا پر آسودہ نہ ہوگا، کیونکہ تیرا پیٹ خالی رہے گا۔ تو چھپائے گا پر بچا نہ سکے گا، اور جو کچھ تو بچائے گا میں اسے تلوار کے حوالے کروں گا۔ تو بوئے گا پر فصل نہ کاٹے گا، زیتون کو روندے گا پر تیل ملنے نہ پائے گا۔ تو انگور کو کچلے گا پر میں نہ پیے گا، کیونکہ عمری کے قوانین اور اخیب کے خاندان کے اعمال کی پیروی ہوتی ہے، اور تم ان کی مشورت پر چلتے ہو، تاکہ میں تم کو ویران کروں اور اس کے رہنے والوں کو سسکار کا باعث بناؤں۔ بس تم میرے لوگوں کی رسوائی اٹھاؤ گے۔ میکا 7 باب۔ مجھ پر افسوس، میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی مانند ہوں۔ نہ کھانے کو کوئی خوشہ اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے۔ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راست باز نہیں، وہ سب کے سب کھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں۔ ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے، ان کے ہاتھ بدی میں پرتھیلے ہیں۔ حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے، اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرص کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے، سب سے راست باز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے۔ ان کے نگہبانوں کا دن، ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے، اب ان کو پریشانی ہوگی۔ کسی دوست پر اعتماد نہ کرو، ہمراز پر بھروسہ نہ رکھو۔ ہاں اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے، اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے۔ اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔ لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری سنے گا۔ اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے۔ جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے، وہ مجھے روشنی میں لائے گا، اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا۔ تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا، خداوند تیرا خدا کہاں ہے، یہ دیکھ کر رسوا ہوگا۔ میری آنکھیں اسے دیکھیں گی، اور گلیوں کی کیچ کی مانند پامال کیا جائے گا۔ تیری فصل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائے گی۔ اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فرات تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے ویران ہوگی۔ اپنے عصا سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراث کی گلہ بانی کر۔ جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں، ان کو بسن اور جلحات میں پہلے کی طرح چرنے دے۔ جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت، ویسے ہی اب میں اس کو عجائب دکھاؤں گا۔ قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی، اور منہ پر ہاتھ رکھیں گی، اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ وہ سانپ کی مانند خاک چاٹیں گی، اور اپنے چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھر تھراتی ہوئی آئیں گی، اور خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈرتی ہوئی آئیں گی۔ ہاں وہ تجھ سے ہراساں ہوں گی،
تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیے کی خطاؤں سے درگزرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابرہام کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانے میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔